العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب يقاتل الناس حتى يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه. اس باب میں جو سب سے اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرائع اسلام اور شعائر اسلام میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو اسے مرتد کہا جاتا ہے. اور مرتد کی حد، مرتد کی سزا اور جزا یہ اسلام میں قتل ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا صرف مسلمان حکمران اور حکومت دے سکتی ہے. ہمارے زمانے میں بہت ساری جماعتیں ایسی کھڑی ہوتی ہے جو کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں مرتد ہو گیا اسے قتل کی سزا دیتے ہیں تو انہیں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور وہ اس کے مجاز نہیں. جیسے داعش وغیرہ کے سلسلے میں ان کی بہت ساری ویڈیو وغیرہ آتی ہے کہ وہ مرتدین وغیرہ کو سزا دیتے ہیں، تو یہ اس کے مجاز نہیں. مرتد کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو حکومت کا کام یہ ہے کہ اسے 3 دن تک غور کرنے کی مہلت دے. دوسرا، اس کے ذہن میں اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات کے لیے کسی عالم کو مکلف کرے جو اس کے اعتراضات کے جوابات دے. اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اسے قتل کی سزا دی جاتی ہے. اب یہاں پر 2 باتیں بیان کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس جیسی مرتد کو قتل کرنے کی سزا سے مستشرقین اور مستغربین اور جدت پسند افراد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام طاقت اور تلوار کے زور پر پھیلا ہے. دوسرا، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اور مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی، اور جب اسلام چھوڑ کر کوئی کسی اور مذہب میں جاتا ہے تو اسے قتل کی سزا دی جاتی ہے. تو یہ تفریق کیوں؟ تو اس سلسلے میں پہلے سوال کا جواب تو بہت آسان ہے. وہ یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام یہ اخلاق سے دنیا میں پھیلا ہے.
جہاں پر مستشرقین کی ایک جماعت نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلنے کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انتشر الاسلام بالسیف، وہیں پر مستشرقین ہی کی دوسری ایک جماعت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے سب سے رحم دل اگر کوئی فاتحین ہے تو وہ مسلمان فاتحین ہیں۔ ایک مستشرق نے مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہی ہے الفاتحون الرحماء، رحم دل فاتحین۔ تو اسلام نے کبھی بھی زبردستی انسان کے خون بہانے کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مرتد کو یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اولاً تو جو مرتد ہے وہ مسلمان تھا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مذہب برحق کو قبول کیا کہ اسلام مذہب برحق ہے، اور مذہب برحق کو قبول کرنے کے بعد وہ فتنہ انگیزی پر اتر آیا، اور اب وہ اسلام کو، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہا ہے۔ اور دنیا کی کسی بھی حکومت میں آپ دیکھو، اگر کوئی آدمی اپنی حکومت سے بغاوت کرتا ہے تو اسے قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہ اپنے باغی کو قتل کی سزا دیتے ہیں تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مرتد گویا کہ اللہ کا باغی ہے، اور جب وہ اللہ کا باغی ہے تو جیسے دنیا والے باغی کو سزا دیتے ہیں، اسی طریقے سے مرتد کو بھی اس کی بغاوت کی وجہ سے کیا دی جاتی ہے؟ سزا دی جاتی ہے۔ بالکل سادی سی بات ہے، اگر آدمی سمجھنا چاہے تو، اور اگر آدمی سمجھنا ہی نہ چاہے، عناد پر اتر آئے، تو پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں کہ زبردستی اس کو سمجھائے۔ تو ارتداد در حقیقت بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ قتل ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس بنا پر اسی قانون کے پیش نظر عقل کا بھی تقاضا یہ ہے اور شرع کا بھی تقاضا یہ ہے کہ مرتد کو سزائے قتل دی جائے۔ ایک بات اب یہاں پر یہ کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ جب اسلام میں آتے ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا، اور اس کے آزمائش کے لیے حق اور باطل کو معیار قرار دیا گیا۔ جو حق کو قبول کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے مقصد حیات میں کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور جو حق سے اعراض کرتا ہے وہ در حقیقت اسلام سے اعراض کرنے والا ہے۔ حق سے اعراض کرنا اور باطل کی طرف جانا یہ اپنے مقصد حیات سے روگردانی کرنا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے کہ مذہب برحق صرف وہ ہے جس پر مسلمان ہے۔ کیوں؟ کسی دوسرے کو مقتنع کرنے کے ہم مکلف نہیں، لیکن خود اپنوں کو مکلف کرنا، اپنوں کو مقتنع کرنا، اس کے ہم مکلف ہیں۔ تو ایک آدمی جب مسلمان ہوا ہے تو اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک چیز ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک عقیدہ ہے جس کو اس وقت مسلمانوں میں اور ہمارے طلباء میں بھی خوب اچھے انداز میں پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے عقیدۃ البلاء والوراء، ولا، عقیدہ براء اور عقیدہ ولا۔ کیا ہے یہ عقیدۃ الولاء والبراء؟ عقیدۃ الولا کہتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت اور دوستی کرنا،
اور اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں کے ساتھ براءت ظاہر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عقیدۃ الولاء والبراء۔ پورے سورہ ممتحنہ یہ عقیدۃ الولاء والبراء کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور اس وقت منکرین حدیث، جدت پسند، مستغربین اور دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں لوگوں کو یہ کہا جاوے کہ انسانیت اصل مذہب ہے، باقی دنیا کے دوسرے مذاہب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جتنی انسانیت اسلام سکھاتا ہے دنیا کی کسی مذہب کے پاس اتنی انسانیت نہیں۔ اسلامیت نام ہی ہے انسانیت کا، ایسی انسانیت جس انسانیت میں دنیا میں بھی انسان کی کامیابی مضمر ہے اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی مضمر ہے۔ لہذا انسانیت کے نام پر یہ کہنا کہ انسانیت اصل ہے، یہ در حقیقت مغرب کی طرف سے ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو انسانیت کے نام پر اپنی مادی تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے پلان بنایا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں اتحاد ادیان کے نام سے فتنہ برآمد ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، کوئی اللہ کو ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کو پرمیشور کہتا ہے، کوئی اللہ کو یسوع کہتا ہے، کوئی اللہ کو یہوذا کہتا ہے، لیکن ہے تو ایک ہی اللہ۔ یہ غلط ہے، سراسر بے بنیاد۔ اس لیے کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو دوسرا کوئی بھی اس طرح سے اللہ نہیں مانتا جس طرح سے اسے اللہ ماننا چاہیے، جس طرح سے اس کو اللہ ماننا چاہیے۔ اور اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ خالق ہے، یہ رب ہے، یہ مدبر ہے، یہ علیم ہے، یہ حکیم ہے، یہ بصیر ہے، یہ فعال لما یرید ہے، یہ قدیر ہے۔ یہ ساری صفات اللہ میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ورنہ دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ کا تصور وہ نہیں ہے جو تصور ہمارے یہاں پر۔ یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور مریم کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، یہودی بھی عزیر کو اور موسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب مشرک ہیں۔ تو اس لیے اسلام مذہب برحق ہے، صرف اسلام ہی کو یہ اتھارٹی ہے، اسلام ہی اس بات کا مجاز ہے کہ اس کے قبول کرنے والے کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان تمام مذاہب میں کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی معنی میں اللہ کی معرفت سے متعارف کروا سکے۔ لہذا اس بنا پر دنیا میں صرف اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اندر آنے والے کو، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ربعی بن عامر نے کیا کہا تھا؟ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں جہاد بھی ہے تو یہ جہاد بھی اپنی غرض کے لیے نہیں۔ اسلام کا جہاد بھی کیوں ہے؟ جہاد بھی اسلام میں سامنے والے کے ساتھ ترأف اور اس کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرتے ہوئے؟ اگر اسلام نے جہاد اور قتال کو عند الضرورہ اپنے شرائط کے ساتھ مشروع نہ کیا ہوتا تو آج بھی دنیا کے بہت سارے اشرار فتنہ انگیزی کے ذریعے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے۔ اسلام کا نظریہ جہاد تھا، اسی نظریہ جہاد کے بعد جب کفار اور صنادید قریش تنگ آ گئے تو اخیر میں کہاں پر مجبور ہوئے؟ اسلام لانے پر مجبور۔ ابو سفیان اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 سال تک کیا کرتے رہے؟ لڑتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اسلام کو قبول نہ کرنا یہ فتنہ انگیزی ہے۔
لہذا اس بنا پر صرف اسلام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو، یہ کسی اور کو سمجھانا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن مسلمان کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ عقیدت الولاء کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہی اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، ورنہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کا حق بھی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ چاہے یہ اسلام، اگر جو اسلام قبول نہ کرے تو بغیر پوچھے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ مہلت دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا اسلام ایک واحد مذہب ہے جو انسان سے یہ کہتا ہے مجھے پڑھو، سمجھ میں آئے تو قبول کرو ورنہ چھوڑو، ورنہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہو کہ صرف یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ مجھے پڑھو، پہلے مجھے سمجھو، میں عقل اور نقل ہر اعتبار سے تمہارے دماغ کو روشن کر دوں گا اور اس کے بعد قبول کرو۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام، لہذا اسلام کو یہ حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ رہتا ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرتدین کو قتل کرنے کی سزا یہ احادیث میں وارد ہے، قرآن میں وارد نہیں ہے، اور جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، لہذا اس بنا پر مرتد کے قتل کی سزا اور محسن شادی شدہ کو رجم کرنے کی سزا، جیسا کہ امین اصلاحی صاحب وغیرہ کا ماننا ہے، ان کو مستخففین بالحدیث کہا جاتا ہے۔ ایک ہے منکرین حدیث اور دوسرے حدیث کا استخفاف کرنے والے، یعنی حدیث کو اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت سے گھٹانے والے۔ تو ان دونوں سزاؤں کے سلسلے میں کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ براءت کی، سورہ مائدہ کی، سورہ اعراف کی بہت ساری آیتیں یہ صراحتاً عبارت النص سے، اشارت النص سے اور اقتضاء النص سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جائے، لہذا یہ کہنا کہ صرف حدیث سے ثابت ہے غلط ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں اگر حدیث مان لو 2 منٹ کے لیے کہ صرف حدیث سے بھی ثابت ہو، تو ایسی حدیث سے ثابت ہے جن احادیث کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں نقل کیا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے تم اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو ظاہر سی بات ہے بخاری کی روایت کا مطلب کیا ہے؟ روایت صحیحہ، تو روایت صحیحہ ہے تو اس وقت اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مرتدین کو قتل کی سزا دی، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ سے چمٹ گئے تو وہاں سے بھی کھینچ کر انہیں کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب اللہ سے بھی اس کا حکم ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے اور عمل رسول سے بھی ثابت ہے، لہذا مرتد کی سزا یہ قتل ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ان کو یہ ہے کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ آزادی رائے کے خلاف ہے، تیری آزادی رائے تیرے پاس ہے، اسلام میں آزادی رائے دی ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد اب آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اسلام کہا جاتا ہے استسلام کو، مگر آپ نے اسلام لانے کے بعد استسلام کے خلاف کیا۔ اب جب استسلام کے خلاف کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لہذا اس بنا پر ہمارے زمانے میں جو ارتداد ہے یہ ارتداد فکری، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ارتداد تھا وہ ارتداد ظاہری تھا، لیکن اب جو ارتداد ہے وہ ارتداد کون سا ہے؟ ارتداد فکری ہے۔ اور اس ارتداد فکری کے لیے ہمارے علماء کو سب سے زیادہ تیار ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات کے لیے کیسے تیار کریں۔ حضرت مولانا
علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، ردت ولا ابا بکر اللہ الی الاسلام من جدید. تو ان چیزوں میں آپ نے ان کتابوں میں اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے نیا طوفان اور اس کا مقابلہ. اس کتاب میں آپ نے اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے سلسلے میں آپ نے بہت اچھا ردت ولا ابا بکر اللہ کے سلسلے میں کہ اصل تو مقولہ ہے قضاء ولا ابا حسن اللہ، کہ فیصلہ تو حضرت علی ہی کرتے ہیں. حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، تو اسی کے وزن پر حضرت نے بنایا ردت ولا ابا بکر اللہ، قضاء ولا ابا حسن اللہ، کہ اس زمانے میں بھی ارتداد نے سر اٹھایا، مگر صحابہ کی قسمت بڑی اچھی تھی کہ حضرت ابو بکر جیسا لیڈر تھا. اس زمانے میں بھی ارتداد نے سر اٹھایا ہے، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی ابو بکر موجود نہیں ہے جو معاشرے میں ارتداد کے پھیلتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اس سمندر کو کیا کر سکے، روک سکے. بہرحال تو ارتداد کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر ہمارے نئے فضلاء کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان پروپیگنڈوں سے کیسے آپ متاثر نہ ہو، اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اچھے اچھے لوگ فتنے کے زمانے میں کبھی مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، کبھی عزت اور کرسی کے فتنے میں مبتلا ہو کر، اچھے اچھے لوگ اسلام سے بدگشتہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس فتنے کے زمانے میں سب سے زیادہ جس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے ہم علماء اور طلباء کو، وہ ہے قرآن کریم کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ہمیں چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے، کبھی مغرب میں 10 منٹ پہلے مسجد میں جا کر رو رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ استقامت اور ہدایت یہ صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. استقامت بھی اور ہدایت بھی. ورنہ ہم نے دیکھا دنیا کے بڑے بڑے عقلاء ہو کر بھی اعتزال کا شکار ہو جاتے ہیں، ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے عباد ہو کر بھی خارجیت کا شکار ہو جاتے ہیں، رافضیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو علم، عبادت، عقل، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو انسان کو ان فتنوں سے بچا سکے. ان فتنوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، دعا ہے، جو انسان کو فتنوں کے مقابلے میں اس کے لیے کیا بن سکتی ہے، ڈھال بن سکتی ہے. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثني والله وعمل بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران انا اخبرنا ابراهيم قال اخبرني مصعب بن جابر قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابو هريره رضي الله عنه عن النبي اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عز وجل ماله ونفسه الا بعقله وحسابه على الله. وفي قال حدثنا احمد بن عبد الله الطوفي قال اخبرنا ابو العزيز يعني الدراوردي عن العلاء وحدثنا ابي بن اسحاق وذكر له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه وعن المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا به وبما يؤمنوا به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وفي قال حدثنا ابو بكر وابن شيبه قال حدثنا حفص بن غياث بن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. وفي قال حدثنا ابو بكر وابن شيبه قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا ابن عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ انما انت مذكر لست عليه بمسلم. وفي قال حدثنا مسدد بن اسماعيل مالك بن معين قال حدثنا عبد الملك بن صبع وعن شعبة عن راغب بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا عصموا من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها نہیں. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن عبد عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن المالي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبه قال حدثنا أبو بكر وبه قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثني إبراهيم بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن المالك عن أبيه رضي الله عنه وعنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر المسلمين. اس پورے باب میں جو روایت ہے ان روایتوں میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال اور اس کی جان دونوں محفوظ ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نجات کے راستے اللہ رب العزت کے یہاں پر آسان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ان احادیث مبارکہ میں ایک روایت پیچھے گزری ہے جس روایت میں اعمش، اس روایت میں تحویل ہے، البتہ وہاں پر ہا کا ذکر نہیں کیا گیا. تو تحویل دو طرف سے ہوتی ہے، ایک تو ہا کے ذریعے سے تحویل کرتے ہیں خود ہمارے مصنف، تو مصنف کے اپنے مشائخ میں سے کوئی شیخ اگر دو شیخ سے نقل کرتا ہے تو وہ ہا بیان کرتے ہیں. لیکن اگر بیچ میں کوئی راوی ایسا ہو کہ وہ راوی اپنی روایت میں تحویل کرتا ہے تو وہاں پر اس روایت میں ہا کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، البتہ وہاں پر تحویل کیا ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے. جیسے اس سے قبل ایک روایت گزری ہے، اعمش نے اپنے دو شیخ سے اس روایت کو کیا ہے، نقل کیا ہے. اعمش نے تحویل سے کام لیا ہے، مگر امام مسلم نے وہاں پر ہا کا اضافہ نہیں کیا ہے. تو امام اعمش نے اپنی اس روایت کو دو شیخ کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس لیے بیچ میں اگر کہیں پر کوئی راوی اس طریقے سے کام لیتا ہے تو اسے بھی تحویل کہا جاتا ہے، مگر اس تحویل کی طرف عام طور پر مصنفین ہا کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرتے. جی چلیے. اسلام اس وقت تک انسان کا قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت اور سکرات موت میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر سکرات موت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اسلام قبول نہیں، جیسا کہ فرعون کے اسلام کو قبول نہیں کیا گیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر کہا تھا الان وقد عصیت من قبل، کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے. جب دیکھا کہ موت سامنے ہے اور فرشتے بالکل ریڈی کھڑے ہوئے ہیں عذاب کے لیے، تو اس وقت جب موت کے اور عذاب کے فرشتے نظر آ جاوے اس کے بعد کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض حضرات نے بھی کہا ہے کہ سکرات موت کے حالت میں جب حالت آدمی پر ایسی ہو، اس حالت میں اگر وہ کفر بھی کہہ دے تو اس پر کفر بھی جاری نہیں ہوتا ہے.
اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے تو اس کے اوپر احکام کفر جاری کیے جاتے نہیں ہیں۔ اس روایت میں ایک بات یہ ہے کہ عبد المطلب کے اسلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ ابو طالب کے آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب کے اسلام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ابو طالب مات علی ملت آبائہ وہو الکفر، کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ان کی وفات ہوئی ہے، اس لیے کہ صراحتاً روایت میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ، تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی مہلت نکالی تھی۔ اب ہمارے یہ بدعتی جو حضرات ہیں، ان حضرات کی طرف سے باقاعدہ بڑا لٹریچر اس موضوع پر شائع ہوتا ہے کہ ابو طالب یہ مسلمان ہو گئے اور ابو طالب ہی اسلام پر ان کی موت ہوئی، اور بعض لوگ تو ابو طالب کے اوپر کیا کہتے ہیں، ان کی ولادت اور ان کی وفات کے اوپر دن بھی کیا کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اولاً تو وفات یا ولادت کا دن منانا ہی جائز نہیں ہے، اور دوسرا ابو طالب کے سلسلے میں یہ اصرار کرنا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی نہ تو روایات سے ثابت ہے اور نہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ابو طالب بہرحال ان کی موت کس پر ہوئی ہے، کفر پر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں تنبیہ کی گئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مدد کی تھی آپ کی، اور آپ کا بڑا تعاون کیا تھا، اس لیے آپ حریص تھے کہ وہ آخرت کے عذاب سے کیا ہو جائے، دائمی عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ تو حضور نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے میں برابر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ قرآن نے صراحتاً کہہ دیا، یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی 113 نمبر کی آیت، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بات اس کے کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جاوے کہ وہ اہل جہنم میں سے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ بھی ابو طالب کے وقت ہی آپ پر نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو۔ کیا مطلب؟ ہدایت کے سلسلے میں جو ہم لوگ عام طور پر سنتے آئے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، تو اراءۃ الطریق تو نبی کر سکتا ہے، مگر ایصال الی المطلوب یہ نبی کے ذمے نہیں ہے اور نبی کے لیے مناسب نہیں، اور نبی کی قدرت اور اس کی استطاعت میں نہیں ہے، بلکہ ایصال الی المطلوب یہ تو صرف اور صرف کس کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے ہدایت سے مالا مال کرتا ہے، اور جو اسلام کی ہدایت کے لیے مجاز نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے کیا رکھتا ہے، محروم رکھتا ہے۔ ہمیں تو بہرحال اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ جس چیز کی ہدایت ابو طالب کو نہیں دی گئی، اللہ رب العزت نے اس ہدایت سے ہم کو مالا مال کیا، جس کی ہدایت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ نہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ، انہوں نے مدد کی سب کچھ، لیکن ان کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کی محبت اور عظمت نہیں چھائی، لہذا اس بنا پر اس کا کوئی علاج ہو سکتا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی؟ ایک سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ ابو طالب کو کیوں ہدایت نہیں ملی؟ حضور کے سامنے لڑنے والوں کو، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں کو ہدایت مل گئی اور ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو اس سلسلے میں دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ اللہ کو معلوم اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا عقلی جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی شریف النفس ہو اور کیسا بھی ہو، لیکن اسلام کی ہدایت کے فیصلے اللہ اس کے لیے اسی وقت کرتے ہیں جب اس میں خود کوئی جذبات تھوڑا سا بھی ایسا ہو جس سے اللہ کی طرف لپکنے کا کوئی تأثر قائم ہوتا ہو، اور ابو طالب اس سے محروم تھے کہ ابو طالب وہ صاف صاف کہہ رہے تھے، کہا نہیں
فلم يزل رسول الله يعرضها ويعيد له تلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب انا وجدنا آباءنا، پر وہ ایسے جمے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بھتیجے کا اتنا مدد کرنے اور اتنے قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو سمجھ سکے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر تھوڑا بہت بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو دیکھ کر اللہ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر انسان میں وہ جذبہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جذبہ نہ ہونے کے باوجود اس کو ہدایت دینا یہ در حقیقت اللہ کے اپنے قدرتی قانون کے خلاف ہے، لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے کہ جس میں طلب ہوگی اس کو ہدایت دی جائے گی، اور جس میں طلب نہیں ہوگی اس کو ہدایت سے کیا رکھا جائے گا؟ محروم رکھا جائے گا، ایم ما کان، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔